اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ مدثر، جس کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اگلی 10 آیتوں کا، پچھلی 10 آیتیں پچھلے ویڈیو میں ہو چکی تھی۔ اب یہ یہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں ایک کافر کا ذکر کر رہے ہیں جو خود تو ایمان نہیں لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں پھیلانے سے کس طرح روکے، تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس شخص، کس شخص کے بارے میں؟ یہاں ایک روایت سے ملتا ہے کہ یہ اشارہ ولید بن مغیرہ کی طرف ہے۔ یہ کفار مکہ تھا جسے اللہ نے مال، دولت، بیٹے، ہر چیز عطا کی تھی اور دراز عمر بھی عطا کی تھی، اور ان سب نعمتوں کے باوجود جب اللہ کا دین اس کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کی آیتیں اس کے سامنے آئی، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے پہلے قبول کرتا اللہ کے شکرانے میں، لیکن اس نے خود تو نہیں مانا، ساتھ میں ایسے طریقے سے کمنٹمنٹ دیا کہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ کریں بلکہ کچھ اس سے دور ہو جائیں۔ جیسا کہ جب اللہ کا کلام ان کے سامنے سنایا گیا تو اس کے ریاکشن کچھ آئے، اور اس کے ریاکشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیلی طور پر آگے آیتوں میں بتایا ہے کہ اس نے سوچ کے اس پر غور کیا، اور غور کر کے یہ بھی سوچا کہ میں ان آیتوں کو کس طرح سے پھیلنے سے رکاؤں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جو بڑھ رہے تھے، جو دین کی بات کی طرف متوجہ رہے تھے، میں ان کو کس طرح سے ہٹاؤں۔ اور اس نے اپنے طرف سے ایک سجیشن پیش کیا کہ محمد جو سنا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو ایک جادو ہے، کوئی جادوئی بات ہے جو سیکھ کر آ کر یہاں پر لوگوں کے اندر سکھا رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے اس کی یہ حرکت، خود بھی ایمان نہ لانا اور دوسروں تک بھی ایمان پہنچنے سے رکانا، اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ بھی دوزخ میں جانے والا ہے، جس کی طرف اللہ نے اگلے آیتوں میں اشارہ کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسے بہت سارے بیٹے تھے، کہیں آتا ہے کہ 13 تھے، کہیں 12 ہے، بہرحال جو بھی تھے، لیکن وہ لوگ تجارت پر نہیں جاتے، اپنے باپ کے ہی اطراف میں منڈلاتے رہتے تھے، کیونکہ انہیں مال اور دولت بہت زیادہ تھا، اس کی وجہ سے انہیں کمانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وَمَحَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اس کو نعمتیں دی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے اس کے آگے کوئی نعمتیں نہیں دیں گے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو انکار کیا، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہے، اس کے لیے اللہ نے اب اسے آگے نعمتیں نہیں عطا کرنا ہے بلکہ اس کا تو اب اچھا خاصا صلہ دینا ہے، وہ بھی دوزخ میں ڈال کے اسے ایک دشوار گزار گھاٹی پر سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے۔ انہو فکر وقدر، اس نے غور کر کے تجویز کیا، یعنی جب اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا تب اس نے اس کو سوچا اور یہ دیکھا کہ میں کس طرح سے رکاوٹ ڈالوں، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اس نصیحت پر غور کر کے اسے قبول کر لیتا، قبول تو نہیں کیا بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے نئے طریقے دیکھنے لگا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس سے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی اس نے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا اس نے، اور اس نے اندازہ کس چیز کا لگایا کہ میں کس طرح سے اس دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھنے سے رکاؤں، رکاوٹ کس طرح سے ڈالوں۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے دیکھا، ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلام سننے کے بعد اس کے یہ ریاکشن آئے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو جادو ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو
اللہ کے کلام کو انسانی کلام کہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کو عنقریب دوزخ میں ڈالوں گا. وما ادرک ما سقر، اور تجھے کیا خبر ہے کہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس قیامت کے اس دوزخ کے بارے میں اللہ نے اور ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں جو آگ ہے وہ نہ تو تمہارا ہڈی رکھے گی نہ گوشت رکھے گی، پوری طرح سے جلا ڈالے گی. لواحۃ للبشر، اور کھال کو جھلسا دیتی ہے. یہاں تک علیہا 19 اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہے. اللہ نے یہاں پر ایک تعداد بتائی ہے، اور کہ دوزخ کے اللہ تعالیٰ نے جو داروغہ رکھے ہیں وہ 19 فرشتے ہیں. یہاں پر ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ اب دیکھیے مکہ کے لوگ کس قدر جاہل تھے کہ ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے ان آیتوں کا مذاق اڑاتے، اور کس طریقے سے کہتے کہ ان کے پاس ان کے یہاں ایک کشتی کا ٹرینڈ تھا، جس کے بارے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، کسی کی اگر طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کو کشتی کے انداز سے کہتے تھے اور اس میں ہی ناپتے تھے. تو جب اللہ نے یہاں پر جہنم کے داروغوں کا ذکر فرمایا کہ 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروہ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ کلدہ نام کا ایک شخص تھا جسے اپنے طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی 17 کو تو میں اکیلے ہی کافی ہو جاؤں گا. یہ ان کے جملے تھے، یہ ان کی طرف کے ریاکشن تھے. وہ اللہ کی آیتوں کا اس طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ انسانی طاقت کو اور فرشتوں کی طاقت کو یکساں سمجھ رہے تھے. ان کی نادانی تھی یہ بہت بڑی. کہتے ہیں کہ اسی کلدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کشتی کے معاملے میں کئی بار چیلنج کیا، اور ہر دفعہ ہارا، ہر مرتبہ شکست کھایا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. وہ اللہ کی اور ایمان کی طاقت کو ناپ ہی نہیں سکتے تھے. اور ان کی بیوقوفی تو یہ تھی کہ وہ لوگ اس طریقے سے اللہ کی آیت جب ان کے سامنے آتی تو اسے کبھی جادوئی کلام کہہ دیتے، کبھی کہہ دیتے کہ فرشتوں کی طاقت انسانوں کی جیسی ہے. جب ان کے سامنے یہ بتایا گیا کہ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغہ مقرر کیے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سے نمٹ لیں گے، تم 2 کو نمٹ لو، میں 17 کو نمٹ لوں گا. یہ ایسے الفاظ تھے جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس طریقے سے جتاتے تھے کہ ان باتوں کے ذریعے سے دین آگے نہ پھیلے. ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو جایا کرتے تھے، مایوس ہو جایا کرتے تھے کہ ان کے ایسے ریئیکشن آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی، ان کو تسلی دی. آیتوں کے ذریعے سے مسلسل وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اترتی رہی، مسلسل ایک کے بعد ایک آیتیں آتی رہی، اور اللہ کا دین کو غالب کرنے کا جو مشن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کروایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح سے مذاق اڑانے سے بچائے اور نیک کام کرنے میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.